من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله العلي العظيم۔ گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے سود کی حرمت کے بارے میں بیان فرمایا کہ اس طرح کے سودا کرنا، ہیلے بازی کرنا یہ حرام ہے تمہارے لیے۔ سود کی حرمت سے صحابہ کرام کو بھی آگاہ فرمایا کہ ایسے کاروبار میں تم کبھی ملوث نہ ہونا، سودی پر میری لعنت ہے اور وہ بندہ ہلاکت میں جاتا ہے۔ تو یہ بھی فرمایا کہ جو بندہ پھر یہ کام کرے گا سود، پھر اس کے لیے جہنم کو میں نے تیار کیا ہے۔ تو جو بندہ سودی کام کرے گا اس کے لیے جہنم پھر ایندھن بنے گا، جہنم کا ایندھن بنے گا۔ تو اگلی آیات کے اندر تو اللہ رب العزت متقین کو ایک سبق دے رہے ہیں، درس دے رہے ہیں کہ تم اگر کامیاب ہو کر آؤ گے پھر تمہارے لیے پھر کیا کامیابی ہے، تمہیں کیا میں تحفہ انعام دوں گا۔ فرمایا کہ تم سبقت کرو مغفرت کی طرف۔ اگر کوئی گناہ ہو جائے تو گناہ کے لیے یہ ہمیں نہیں سوچنا چاہیے کہ آج نہیں ہم کل اس کے لیے توبہ کریں گے، بلکہ جو بھی گناہ ہو جائے اس کے لیے توبہ ہمیں فوراً کرنی چاہیے۔ گناہ کی وجہ سے علماء نے لکھا ایک دل پر دھبا بن جاتا ہے، تو دوسرے گناہ پر دوسرا دھبا بن جاتا ہے، تو یہ بھی پتہ نہیں چلے گا ہم اس گناہ کی کب توبہ کریں گے۔ اگر گناہ کی توبہ کی توفیق آج مل رہی ہے تو آج ہی ہم اس توبہ کر لیں، ہو سکتا ہے پچھلے والے گناہ بھی ہمارے دھل جائیں۔ ایسا نہ ہو کل سے ہم سے اور کوئی گناہ ہو جائے اور دھبا بن جائے، پھر ہمیں کسی توبہ کی بھی توفیق نہ ملے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم توبہ کے لیے جلدی کرو، سبقت کرو، تو میرے در پر آؤ میں تمہیں معاف کر دوں۔ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض۔ پھر فرمایا کہ تم جو توبہ کرو گے تمہیں کیا دوں گا، تمہیں ایسی جنت دوں گا جس کی چوڑائی جو ہے زمین و آسمان تک ہے۔ تو یہ جو اللہ رب العزت ہمیں ایک جنت کی مثال دیتے ہیں آسمان اور زمین کی، کیونکہ اس سے بڑی وسعت ہمارے ذہن میں نہیں آ سکتی۔ ہمارے ذہن میں صرف اتنا ہی وسیع چیز ہے، سب سے بڑی وسیع یہی ہے، آسمان سے لے کر زمین تک، زمین سے لے کر آسمان تک، اس سے بڑی کوئی وسعت ہمیں نظر ہی نہیں آتی۔ تو اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو صرف کیونکہ جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے یہی وسعت ہے، حالانکہ علماء نے لکھا یہ وسعت نہیں ہے، اس سے بہت بڑی وسعت ہے جنت کے اندر۔ جو بندہ متقی ہو کر اللہ کے پاس جاتا ہے اس کو جنت میں گھر عطا فرماتے ہیں۔ وہ گھر اس زمین و آسمان کی چوڑائی سے بھی بہت لمبا ہے۔ یہ تو ایک مثال دی گئی ہے کیونکہ ہمارے سامنے ہے، تو اس سے بڑی وسعت ہے۔ تو پھر جنت کے اندر 8 طبقے ہیں، سب سے بڑا طبقہ اوپر پہلا والا طبقہ جنت الفردوس کا طبقہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم اپنے لیے جنت کی دعا مانگو تو جنت الفردوس کی دعا مانگو۔ اس جنت الفردوس کے اندر تمام نعمتیں میسر ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جنت الفردوس کی نعمتوں کا تذکرہ نہیں فرمایا، اس لیے تذکرہ نہیں فرمایا کہ انسان کی ذہن وہاں تک نہیں پہنچ سکتی کہ جو میں نے ان کے لیے جنت کے اندر جو نعمتیں میں نے تیار کر رکھی ہیں۔ تو پھر تیار کس کے لیے کی ہیں؟ اعدت للمتقین، یہ متقین کے لیے ہے۔ جو بندہ گناہوں سے بچ جائے گا، کامیاب لوٹے گا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو بندہ میرے در پر آئے گا اس کو میں پھر اپنا ایک گھر دوں گا۔ وہ گھر کون سا ہوگا؟ وہ جنت الفردوس میں اللہ پاک ہمیں پھر گھر دیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے والا بنائے، ہمیں بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔